فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ سورہ نساء سے میں نے آیات تلاوت کی ہیں۔ ایک بنیادی چیز میں آپ کو عرض کر دوں، یہ صرف ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی اور جتنے نبی اور رسول بھیجے، ان کا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک واحد کام بتائیں تو وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حق کہا ہے وہ حق نافذ ہو جائے، اور جس کو باطل کہا ہے وہ چیز چھوڑ دی جائے۔ اگر ایک جملے میں آپ کسی کو تمام نبیوں اور کتابوں کے مقاصد بیان کرنا چاہیں، وہی حق ہے جو اللہ نے فرمایا، اور اس حق کا نفاذ کرنا ہے۔ ترجمہ سادہ سا سن لیں، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے یہ جو کتاب آپ پہ نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں میں اسی حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ آپ کا جو حکم ہو وہ یہ جو حق نازل ہوا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔
اگلی دو لفظ اتنے کمال کے ہیں، بما اراک اللہ، فیصلہ کرتے ہوئے صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جو آپ پہ نازل کیا ہے اس کے مطابق کریں، بما اراک اللہ، اللہ نے تو ویسے بھی آپ کو سب کچھ دکھا دیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ فرشتہ کو آیا اور آپ کو خبر دے گیا۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی فیصلے خبر کی بنیاد پہ کر رہا ہے، بما اراک اللہ، جو کر رہا ہے دیکھ کر کر رہا ہے۔ بما اراک اللہ، جو کچھ تمہارے رب نے تمہیں دکھا دیا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ آپ کسی بددیانت، خیانت کرنے والے انسان کے لیے اللہ سے جھگڑا نہ کریں۔ یہ اتنا بڑھیا جملہ ہے قرآن کا، اللہ اپنے پیغمبر سے بھی فرما رہا ہے کہ کسی بددیانت اور خائن کے لیے اللہ کے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ ہمیں تو شاید آج کل یہ بتا دیا گیا ہے نا کہ ہم جو جی چاہے کریں شفاعت ہو جائے گی۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے بخشش مانگو، مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب یہاں یہ بات مکمل ہو گئی، لیکن اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے میرے پیغمبر، جو لوگ اپنی جانوں سے بھی خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جھگڑنا نہیں، ان کے لیے اللہ سے نہیں بات کرنا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی خوان کہتے ہیں بددیانت ہے، اللہ کسی بددیانت سے محبت نہیں کرتا۔ بددیانتی میں جو گناہ کرتا ہے اس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، اب بددیانتوں کی یہ جو بات، خیانت کرنے والوں کی بات جو بیان کی، فرمایا یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرم کرتے ہیں۔ بددیانتی جو بندہ کرتا ہے نا، چھپ کے ہی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندوں سے شرم کرتے ہیں کہ بندے نہ دیکھ لیں، انسان نہ دیکھ لیں۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور ان کو کبھی اللہ کی شرم نہیں آئی، اللہ سے ان کو کبھی حیا نہیں آئی۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اس اللہ سے حیا نہیں کرتے کہ اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو ساتھ تھا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، کون سی چیز ہے جو اللہ کے احاطے میں نہیں ہے، اللہ کی دسترس میں نہیں۔ اے میرے رسول، ان بددیانتوں کے لیے نہیں جھگڑنا، ان کے لیے اللہ کے سامنے، یعنی یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا،
اور یہ جو لوگ ان بددیانتوں کی طرف سے، اللہ کے دشمنوں کی طرف سے جھگڑا کرتے ہیں اس دنیا میں ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے، کسی جھوٹے کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ بددیانتوں اور جھوٹے لوگوں کے لیے جھگڑا کرنے والوں، یہ کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے جھگڑا کرو گے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ان سچوں کے لیے تو اللہ ہی وکیل کافی ہے۔ یہ آیات سورہ نساء کی 104 سے لے کے آگے میں نے 108-9 تک تلاوت کی۔ یہ پچھلی ہماری گفتگو کا تسلسل تھا، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، اس لیے آج میں نے یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ میں نے امام عالی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ آپ کو سنایا تھا، جس میں آپ نے یزیدی لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے دکھ لگتا ہے کہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر وہی لوگ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑیں تو تم آگ بگولا ہو جاتے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ تمہیں اللہ سے کبھی ڈر نہیں لگتا؟ یہ وہ پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میرے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے آپ پر، تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے پہ، صرف خبر پہ نہیں، جو اللہ نے دکھا دیا۔ ان آیات کا سبب نزول یہ ہے، یہ کس موقع پہ نازل ہوئی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام سے قافلہ آیا تو میرے چچا نے ان سے ایک آٹے کی بوری خرید لی، اور ان دنوں میں نے رمضان شریف میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کرسی ادھر دیکھیں، اگر کوئی ہے سر جی کو بٹھا دیں، بیٹھے رہے۔ اس دور میں گندم جو تھی نا، آٹا جو تھا، یہ بہت نایاب تھا۔ عام جو ان دنوں میں کھانے کو غذا ملتی تھی وہ زیادہ تر تو کھجوریں ہی لوگ کھاتے تھے، اور کچھ لوگوں کو جو کا آٹا جو ہے وہ نصیب ہوتا تھا۔ تو اسی لیے وہ میں نے فطرانے کے لیے بھی کہا تھا کہ اس دور میں چونکہ صدقہ فطر گندم سب سے اعلیٰ تھی، تو آج کل ظاہر ہے کھجور اور کشمش کے مطابق آپ دیا کریں، اس وقت گندم کے مطابق سب سے اعلیٰ درجہ تھا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے اس قافلے سے ایک آٹے کی بوری خرید لی اور اس کو جا کے اپنے سٹور میں رکھ دیا۔ وہاں ان کے ہتھیار وغیرہ بھی تھے، کوئی زرہ تھی، تلواریں تھیں۔ تو ایک منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا وہ بھی، اس نے چوری کی۔ آٹا اس کو بڑا پسند تھا، اس نے وہ نقب لگائی اور آٹا بھی لے گیا اور ہتھیار بھی لے گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے میرے ساتھ بات کی کہ ایسے وہ میرا غلہ بھی چوری ہو گیا ہے اور ہتھیار
ہتھیار بھی چوری ہو گئے۔ تو میں نے جب وہ لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی تو لوگوں نے بتایا کہ بشیر بن ابیرک جو ہے وہ رات یہاں پھر رہا تھا، یہ منافق کا نام ہے، وہ جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا۔ اب اس نے آگے سے کیا کیا، جب اس کو پتہ چلا نا کہ اب تو تلاشی شروع ہو گئی ہے، تو اس نے وہ ایک یہودی اس کا دوست تھا، اس کے گھر میں وہ غلہ بھی اور ہتھیار بھی چھپا دی۔ امام ترمذی نے جو لکھا ہے وہ دو روایت، ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان تھے لبید، ان کا نام لگا دیا، لیکن زیادہ محدثین نے اس یہودی کا لکھا ہے کہ یہودی کا نام لگا دیا کہ اس نے چوری کی۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرو، معاملہ اٹھاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں یہاں میں ایک اصول آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں وہ ذہن میں رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے ظاہری شہادت پہ کرتے تھے، اور امت کو اصول بھی یہی دیا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول کر جھوٹی گواہیوں سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی لے تو وہ جہنم کا ٹکڑا ہی خرید رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے چلاکی سے نبی پاک سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ تو امت کو اصول کیا دیا گیا ہے کہ تم نے ظاہر پہ ہی شہادتیں جو گواہیاں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ججز کو جب خطاب کے لیے گیا تو وہاں میں نے اپنے ججوں کو بھی بتایا تھا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی نے یعنی 2 بندے گناہ گار ہیں اور 6 بے گناہ ہیں، یا 3 گناہ گار ہیں اور 1 بے گناہ ہے، ان کے خلاف کسی نے پرچہ کروا دیا ہے، تو جج کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ گناہ گار چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ہے ہماری شریعت کا اصول۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ شک کا فائدہ مجرم کو مل گیا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدالت کا دن ایک رکھا ہوا ہے، اگر یہاں ہی سارے فیصلے ہو جانے ہوتے تو قیامت کے دن کی ضرورت کیا تھی؟ اسی لیے جب یہ ہمارے اہل حدیث بھائی حضرت عمر فاروق کے بھی پھر خلاف ہو جاتے ہیں، میں تو ان سے ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ کم از کم حضرت عمر فاروق کو ہی معاف کر دیں۔ وہ ہوا یوں کہ ایک شخص نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کا معاملہ تھا، وہ جو فتویٰ دیتے ہیں نا کہ 3 طلاقوں سے مراد ایک ہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایک شخص نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ میں نے طلاقیں تو 2 یا 3 کہیں، لیکن میری نیت ایک کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، پہلی طلاق کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین میں نے طلاقیں تو زیادہ کہیں لیکن میری نیت ایک کی تھی، تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نیتیں دیکھ لیتے تھے، میں تیری نیت نہیں دیکھ سکتا، میں نے تو ظاہر پہ فتویٰ دینا ہے، میں تو تیری نیت۔ اور اس وقت یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نے فلاں کی نیت دیکھ لی ہے، فلاں کا ارادہ دیکھ لیا ہے۔ اور یہی آیت بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، فرمایا یہ جملہ صرف نبی پاک کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کائنات کو دیکھا ہوا۔
چونکہ اللہ نے فرمایا نا ہم نے آپ کو دکھا دیا. تو نیتیں صرف پیغمبر دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے پھر ہمارے مفسرین نے اس قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے بھی یہ بات لکھ دی تھی کہ اب کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو منافق نہ کہے، کیونکہ نفاق کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں اخرج یا فلان انت منافق، وہ فلاں شخص نکل جا تو منافق ہے، چونکہ سرکار نیت دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اپنی حدود کا بھی ہم ایسے کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کسی کو کافر کہہ دینا، مشرک کہہ دینا، کہ اگر سامنے والا کافر نہ ہوا تو کہنے والے نے ہو جانا ہے. یہ اتنا سخت معاملہ ہے. اس لیے اس بات سے بھی احتیاط کرنی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کیا بتایا کہ آپ نے ظاہری گواہیاں لینی ہیں اور فیصلہ اس ظاہر پہ کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ مجھے پتہ ہے تیری نیت پیڑی ہے، تم نے یہ باتیں نہیں کرنی، تم نے فیصلے ظاہر پہ کرنے. اب منافقین یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ غلط فیصلہ جھوٹی گواہیوں کے ساتھ اس منافق کے حق میں کروائیں اور بعد میں اللہ کے نبی کا مذاق اڑائیں. اب انہوں نے گواہ بنا لیے اس یہودی کے خلاف اور مسلمانوں کو جذباتی کیا کہ دیکھیں کافروں کے خلاف تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا قتال کا حکم دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اور اللہ نے پہلی بات ہی یہ بات فرمائی کہ اگر ہم نے کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کافر حق پہ ہوگا تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے. یہ نہیں ہوگا. اگر کافر حق پہ ہے تو پھر وہی حق پہ ہے. لیکن انہوں نے مسلمانوں کو جذباتی کر دیا کہ کافر ہے، یہودی ہے، اس کے خلاف گواہیاں دو. یہ ہے وہ پس منظر. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو سرکار نے فرمایا کہ قتادہ بشیر جو ہے وہ تو گواہ لے آیا ہے کہ یہ چوری اس یہودی نے کی ہے، تو جب گواہ اس کے پاس ہیں تو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بشیر جو ہے یہ چور ہے؟ اب یہ بیمار اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ حیثیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اے محبوب یہ ٹھیک ہے کہ وہ جھوٹے لوگ گواہی لے آئے ہیں، لیکن اللہ نے تو آپ کو دکھا دیا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یہ امت کے لیے معاملہ ٹھیک ہے کہ امت ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرے، لیکن محبوب آپ کو تو دکھا دیا سب کچھ، آپ کے تو سامنے ہے سب کچھ. اس لیے اب پتہ چلا کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اس نے چونکہ چوری بھی کی ہے اور جھوٹ بھی بول کر کسی دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، اب اس کے لیے اللہ سے نہ جھگڑنا کہ یا اللہ اس کو بھی بخش دے. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اب اس کے لیے اللہ سے جھگڑا نہ کر. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ. یہاں پر ان منافقوں نے اس دور میں 1400 سال پہلے انہوں نے پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کر. انہوں نے کہا دیکھو جی کوئی نہ کوئی
غلطی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے نا، جو اللہ نے استغفار کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیلا دی۔ رسالت کا عقیدہ میں نے اس دن آپ کو بتا دیا تھا، ختم نبوت کے خطاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبیوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور یہ معصوم کا عقیدہ ہم غیر نبی کے لیے نہیں رکھتے، وہ چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں۔ اس طرح ختم نبوت کا معاملہ پھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نبی معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی اتباع بغیر کسی وجہ کے کرنی ہے۔ بھائی اگر آپ کو اس جملے کی نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھیں۔ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے تو اس میں میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کی وجہ بتائیں۔ آپ غوث پاک سے وجہ پوچھ سکتے ہیں، نبی سے وجہ نہیں پوچھ سکتے۔ تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم نے نبی کی اتباع کرنی ہے، اور اگر نبی خطا کار ہو تو بغیر وجہ کے اس کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ تیری سمجھ میں آئے بات یا نہ آئے، پیغمبر کی اتباع ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کبھی اس پہ ہم لمبی بات کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ عبادت افضل ہوتی ہے یا اللہ کی رضا افضل ہوتی ہے؟ یہ عقیدہ قرآن جو بیان کرتا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نبی کی اتباع صرف ایک اشارے میں عرض کر دوں، آج میں نے اس پہ وضاحت نہیں کرنی۔ ہماری ساری دوڑ عبادت کی طرف لگی ہوئی ہے، عبادت افضل نہیں ہوتی، اللہ کی رضا افضل ہوتی۔ یہ میں دہرا رہا ہوں بار بار، عبادت افضل نہیں ہوتی، اللہ کی رضا افضل ہوتی ہے، وہ بڑھیا ہے، اور نبی کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اب قرآن کی آیت سنیے، آپ رات کو نوافل پڑھ رہے ہیں، عبادت ہے لیکن پتہ نہیں رضا ملی کہ نہیں ملی۔ لوگ مجھے تہجد گزار کریں، نیک کہیں، لیکن قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ عبادت نہیں کر رہا تھا، یہ تو بستر محمد پہ سویا ہوا تھا لیکن اللہ کو راضی کر گیا۔ ہو سکتا ہے عبادت والے کو رضا نہ ملے، لیکن یہ جو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سویا ہوا ہے، اس نے اللہ کی ساری رضا خرید لی۔ علی کس کی رضا کے لیے بستر پہ لیٹے تھے؟ نبی پاک کے حکم پہ لیٹے تھے۔ اللہ نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ اس بستر پہ لیٹ جا، حکم نبی کا تھا۔ اور علی نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گارنٹی ہے میں محفوظ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ کوئی گارنٹی پوچھی؟ کوئی وجہ پوچھی؟ یہ ہے نبی کی اتباع، بغیر وجہ پوچھے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے بدتمیزوں نے کیا افواہ پھیلائی کہ نبی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے استغفار کا حکم دیا ہے۔
یہ شیطانی طاقتیں ہر دور میں رہی ہیں، یہ پراپوگنڈے نبیوں کے خلاف بھی ہوئے، لیکن صحابہ کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے کہا بے وقوفو، اللہ جب استغفار کا نبی پاک کو حکم دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے استغفار کریں، حالانکہ کرتے تھے۔ اور یہ تو اللہ نے ان مسلمانوں کے لیے حکم دیا ہے جو ان منافقوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے کہ اب پیغمبر، اب یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے استغفار کرو، ان کی بخشش کی دعا مانگو۔ اب وہ آیت ذہن میں ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے نبی کے در پہ آ جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر رسول نے بھی تمہارے لیے استغفار کر دی تو اللہ بخش دے گا۔ اور منافقوں اور مسلمانوں کا فرق کیا بیان کیا سورہ منافقون میں؟ قرآن سنتے جائیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ۔ بھائی کلمہ تو منافق بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو منافق بھی رکھتے ہیں۔ مجھے ایک دن ایک شخص کہنے لگا کہ یا ماشاءاللہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اتحاد امت کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن آپ نماز سب کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ ایک دن ایک بندے نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ جب سب مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں تو نماز سب کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، لکھا ہوا عقیدہ ہے، ہم جس پہ یقین رکھتے ہوں کہ اس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی جس کی اپنی نہیں ہوتی ہم اس کے پیچھے کیا پڑھیں؟ اور قانون ذہن میں رکھنا، عقیدے کا قانون ذہن میں رکھنا، جو میرے پیغمبر کی ایک صفت پر بھی شک کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہ اس کی اپنی ہوتی ہے۔ منافقین نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن قرآن نے جو لائن ڈرا کی یہ سورہ منافقون کی آیت۔ فرق کیسے کریں؟ یہ بھی کلمہ پڑھتے، وہ بھی کلمہ پڑھتے، یہ بھی نمازیں پڑھتے، وہ بھی نمازیں، فرق کیسے کریں کہ یہ منافق ہیں یہ مومن ہیں؟ تو میرے اللہ نے فرق کی لائن فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، منافقوں کی یہ نشانی ہے، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، ہم اللہ سے تو مانگیں گے نبی سے نہیں مانگیں گے۔ یہ ہے مومن کا اور منافق کا فرق۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یہ آیتیں ساری میں نے استغفار پہ آپ کو بتائی ہیں۔ قرآن نے جہاں بھی استغفار کی بات کی ہے امت کے لیے کی ہے کہ اے نبی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ اب اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر یہ تیری دعا کو، تیرے مانگنے کو شرک کہتے ہیں نا، تو اب پھر میں تو بھی کہے گا تو ان کو نہیں بخشوں گا۔ سواء علیہم، یہ قرآن ہے، استغفرت لہم لم تستغفر، اب تو بھی ان کے لیے استغفار کرے، کیونکہ یہ زندگی میں کہتے تھے نبی بخشوا نہیں سکتا۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو ہم ان کو دعوت تو دے سکتے ہیں لیکن ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ لائن قرآن نے ڈرا کی ہے، جو نبی کے در پہ استغفار کرنے آئیں وہ ایمان والے،
جن کے لیے پیغمبر اللہ سے بخشش مانگے وہ ایمان والے، اور جو کہیں کہ ہم نے نبی سے نہیں مانگنا، پیغمبر سے دعا نہیں کرنا، اس لیے یہ پراپوگنڈے اس دور میں بھی ہوتے رہے، اس دور میں بھی ہوتے، لیکن آپ نے اپنے عقیدے کی یہ لائن کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کرنا کہ جو میرے پیغمبر کی کسی ایک صفت پہ بھی شک رکھتا ہے یا انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ان نمازوں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے پیغمبر کی بغیر وجہ پوچھے اتباع کرے، بغیر وجہ پوچھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر صرف جبریل کی خبر پہ ہی فیصلے نہیں کرتے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی فیصلے کرتے، تمہاری نیتیں اور تمہارے ارادے دیکھ کر بھی فیصلے کرتے۔ وقت ہو گیا ہے، لیکن یہ آیت بھی بہت ضروری ہے کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ کو اس بات سے بڑا گلہ ہے انسانوں سے کہ تم بندوں سے تو شرم کرو لیکن اللہ سے نہ کرو۔ گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے تم یہ تو سوچو کہ مجھے کوئی بندہ نہ دیکھ لے، اور اللہ سے شرم نہ آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اس پہ انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا